وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 266 میں سورۃ الطلاق آیت نمبر 6 کی شرح تجوید اور ترجمہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. کلمت اسکنوہن میں سین ساکن ہے، لہذا ہم حرف سین کو ہمسے سے پڑھیں گے. ہمسے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے اسکنوہن. آخری میں حرف نون پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک، اور ہم یہ حرف کو غنہ کے ساتھ بھی ادا کریں گے. اسکنوہن. کلمت حیثو میں حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخری میں حرف ثا ہے. ثا کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت سکنتم میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا ہے. تا حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. سکنتم. آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت من. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم میم ساکن کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. سکنتم من. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت وجدکم. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. کیونکہ واو پہ تشدید پیش کا ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. من وجدکم. کلمت وجدکم میں حرف الجیم پہ جزم ہے، تو ہم حرف الجیم کو قلقلہ سے پڑھیں گے. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. وجدکم. کلمت تضاروہن میں حرف ضاد ہے اور ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. ضاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. یہ مد لازم کلمہ مثقل ہے، تو ہم اس مد میں اپنی آواز 6 مد کے برابر لمبی کریں گے اور حرف را کے تشدید کو ظاہر کریں گے اور را کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. اور کیونکہ تشدید پیش کا ہے تو ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں بھی پڑھنا ہے. آخر میں نون پہ تشدید ہے، تو ہمیں حرف النون کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ. کلمت لِتُضَيِّقُوا میں حرف تا ہے اور اس کے بعد حرف الضاد ہے، تو ہم یہ دونوں حرف کو ظاہر کریں گے. تا حروف ترقیق میں سے ہے، تو ہمیں تا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے، اور ضاد حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم حرف الضاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. یا پہ تشدید ہے، لہذا ہم 2 حرف کے برابر
یا کو پڑھیں گے۔ حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے۔ قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت علیہن میں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، آخر میں نون کے تشدید کو ظاہر کریں گے اور یہ حرف کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کلمت وَإِن کے آخر میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے کلمت کنہ، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَإِن كُنَّ کلمت اولات میں واو ہے لیکن ہمیں واو کو ظاہر نہیں کرنا ہے، حرف الالف کو پیش سے پڑھ کے حرف اللام کو پڑھیں گے۔ اولاتی آخری میں تا کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت حملن میں حرف المیم پہ جزم ہے تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے، آخری میں لام کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الفا ہے کلمت فانفقوا، یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ حمل فانفقوا کلمت فانفقوا میں بھی حکم الاخفاء کو ظاہر کریں گے اور اسے غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، اور یہاں حرف القاف ہے تو ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت علیہن میں ہا کے نیچے زیر ہے لہذا ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت حتی میں تا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر تا کو پڑھیں گے۔ کلمت یضعن میں یا پہ اور ضاد پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے، یہاں حرف العین ہے اور اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں حرف العین کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت ارضعن میں حرف الراء پہ جزم ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم تو ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت فآتوہن میں الف ہے اور اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور 2 مد کے برابر اپنی آواز کو لمبی کریں گے۔ فآتوہن کلمت اجورہن میں را پہ زبر ہے تو ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت وَأْتَمِرُوا میں الف پہ جزم ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور اسے جزم سے پڑھیں گے۔ وَأْتَمِرُوا کلمت بینکم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف البا ہے کلمت بمعروف، با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے تو ہم میم ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ بینکم بمعروف کلمت بمعروف کے آخری میں فا ہے، اگر ہم یہ کلمہ پر رکے تو فا پہ جزم سے رکیں گے، لیکن یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے پھر حرف الواو آتا ہے کلمت وَإِن، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ بمعروف وَإِن کلمت وَإِن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے کلمت تعاثرتم، تا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَإِن تعاثرتم کلمت تعاثرتم میں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت فسترضع میں فا پہ اور سین پہ زبر ہے، حرف تا پہ پیش ہے تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے اور ہم اسے برابر سے ادا کریں گے۔ کلمت لہو کے آخری میں ہا پہ الٹا پیش ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد صلہ کبریٰ ہے، اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ لہو اخری کلمت اخری میں حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خاء حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں خاء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ حرف الراء کی حرکت ہے زبر تو ہمیں حرف الراء کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ اخری اب آپ اس آیت کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى طلاق والی عورتوں کو ایام عدت میں اپنی حیثیت کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو،
اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دے دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔